کائی نے لیسا سے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یہاں تمہارے لیے نہیں بلکہ نینسی کے لیے آیا ہے، اور ویسے بھی تم نے مجھے بتایا تو تھا کہ نینسی کو تم سے پہلے پتہ چلا تھا کہ جنگوک ایلین ہے۔ لیسا نے کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر جنگوک نے یہی سب کچھ کرنا تھا تو اس کو واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ باتیں سن کر جنگوک روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہاں سے جاتے ہوئے جنگوک کی ایک دروازے سے ٹکر ہو جاتی ہے اور وہ اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو پھر نینسی آ جاتی ہے اور وہ جنگوک کو کہتی ہے، جنگوک تم ٹھیک تو ہو نا؟ تو پھر جنگوک کہتا ہے، نینسی میں جہاں جاتا ہوں تم وہاں کیسے پہنچ جاتی ہو؟ اتنے میں وہاں لیسا ہاسپٹل سے باہر نکل رہی ہوتی ہے اور وہ جنگوک اور نینسی کو ساتھ دے کر کہتی ہے۔ لیسا نے جنگوک اور نینسی کو ساتھ دے کر کہا، جنگوک تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ ایسے میں جنگوک نے کہا، لیسا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم پہلے تو ایسی نہیں تھی، ہم دونوں ایک بہت اچھے دوست تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کتنا خوش تھے، تو اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیسا نے کہا کہ تم یہاں نینسی کے لیے آئے ہو نا؟ تو جنگوک نے لیسا سے مسکراتے ہوئے کہا، لیسا تم مجھے ایک بات بتاؤ، میری دوستی تمہارے ساتھ ہے، وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، تو میں یہاں نینسی کے لیے کیوں آؤں گا؟ وہ تو میرے پاس گھر نہیں تھا تو نینسی نے مجھے اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں رہنے دیا۔ جنگوک نے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ جنگوک نے لیسا سے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ نینسی نے کہا، ہاں لیسا تم آ کر دیکھ سکتی ہو۔ جب جنگوک اور لیسا نینسی کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں تو وہاں نینسی کے پیرنٹس آئے ہوتے ہیں۔ جنگوک انہیں دیکھ کر کہتا ہے، نینسی تم نے تو کہا تھا کہ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو نینسی کے پیرنٹس نے کہا، نینسی یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ تمہیں پتا تو ہے نا کہ ہم کینیڈا گئے ہوئے تھے، تو تم نے اس سے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ سب کچھ دیکھ کر جنگوک نے اپنا سامان پیک کیا اور وہ لیسا کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ جنگوک نے لیسا سے کہا، لیسا میں نے تمہاری اور کائی کی ساری باتیں سن لی تھی۔ لیسا نے کہا، سوری جنگوک، مجھے کائی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیسا نے جنگوک سے کہا، سوری جنگوک، مجھے کائی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جنگوک نے لیسا کے ہاتھ میں ایک واچ دیکھی اور اس سے کہا، لیسا تمہارے پاس یہ واچ کیسے آئی؟ لیسا نے کہا، یہ واچ مجھے کائی نے دی ہے۔ جنگوک اس واچ کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ جنگوک نے لیسا سے کہا، لیسا کیا تمہیں پتا ہے یہ واچ وہاں مارس پر ایلینز بناتے ہیں اور وہ یہ واچ انسانوں کو مارنے کے لیے بناتے ہیں؟ جنگوک نے کہا، اور بہت حیرت کی بات ہے کہ کائی کے پاس یہ واچ کہاں سے آئی؟ جنگوک نے کہا، لیسا اس نے تمہیں یہ واچ کب دی تھی؟ لیسا نے کہا، جب ہم امریکہ سے واپس آ گئے تھے۔ لیسا جنگوک کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ پھر لیسا نے کہا، جنگوک کیا مجھے یہ واچ اتار دینی چاہیے؟ جنگوک نے کہا، تم یہ واچ نہیں اتار سکتی، جو اس واچ کو پہن لے وہ کبھی نہیں اتار سکتا۔ لیسا نے کہا، تو کیا اب میں مر جاؤں گی؟ تو جنگوک نے کہا، نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، لگتا ہے کہ اب مجھے تمہیں سب کچھ بتانا ہی پڑے گا۔ جنگوک نے لیسا کو بتایا کہ وہ وہاں مارس پر یہ رواج تھا کہ جب وہاں کوئی ایلین پیدا ہوتا تھا تو اسی وقت اس کا سول میٹ ڈیسائیڈ ہو جاتا تھا، اور میرے پاپا کی سول میٹ ایک انسان تھی، یعنی میری مما ایک انسان تھی۔